قارئین، آج آپ کو وہ انوکھی کہانی سناتا ہوں جو مجھے صاحب قبر نے سنائی۔ کہنے لگے مجھے مرے ہوئے 367 سال ہو گئے ہیں، میری قبر کا وجود ختم ہو گیا، میں زمین کا نشان بن گیا، میری ہڈیاں تک ختم ہو گئیں، لیکن بزرگ کا انوکھا اور بظاہر ناقابل یقین نظام اللہ کے ہاں چل رہا ہے۔ میں ایک بادشاہ کے وزیر کا مشیر تھا۔ اس کی بادشاہت پورے برِ صغیر میں پھیلی ہوئی تھی، بلکہ افغانستان بھی اس میں شامل تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر مسلسل مجھ سے رابطے میں رہتا اور مشورہ کرتا۔ جب بھی اسے کوئی ناممکن مسئلہ ہو جاتا میں اسے تدبیر بتاتا۔ دن رات گزرتے رہے، بادشاہ کو بڑھاپا آ گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اپنا ولی عہد بنایا جائے۔ بیٹا بڑا تھا لیکن ذہنی معذور تھا، اس سے چھوٹا بیٹا 3.5 سال کا تھا۔ اسی دن رات کی کشمکش میں بادشاہ پریشان سے پریشان ہوتا چلا گیا۔ آخرکار اس نے وزیر کو بلایا کہ میں ولی عہد کا انتخاب کیسے کروں، تو وزیر نے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے بادشاہ سے 10 دن مانگے۔ بادشاہ کا مزاج تھا کہ اگر اسے کوئی ناممکن کو ممکن بنا کر نہیں دیتا تھا تو بادشاہ اس شخص کو طرح طرح کی سزائیں دیتا اور بعض اوقات اسے قتل بھی کرا دیتا تھا۔ اب وزیر پریشان کہ اس ناممکن کو ممکن میں کیسے بناؤں، ایک بیٹا معذور اور دوسرا بہت چھوٹا۔ اب بادشاہ کی جو شرائط تھیں ولی عہد ہونے کے لیے کس بندے پر فٹ آتی ہیں، میں کیسے پوری کروں؟ اسی کشمکش میں میں ایک رات سویا ہوا تھا، وزیر کا قاصد آیا اور کہا کہ وزیر نے مجھے بلایا۔ میں جب وزیر کے پاس گیا تو وہ بہت پریشان تھا اور وزیر زار و قطار رو رہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری زندگی میں نے عزت وقار سے گزاری ہے، اگر بادشاہ نے مجھے ذلیل کر دیا تو زمین پر رہنا میرے لیے محال ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں زمین کے نیچے چلا جاؤں۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، میں نے انہیں تسلی دی کہ کوئی مسئلہ ناممکن نہیں، آپ مایوس نہ ہوں، میں اس کا حل نکال کر آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے اس کے حل کے لیے 3 دن مانگے، میں رات کو سویا نہیں۔ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں 2 نفل پڑھتا اور ان 2 نفل میں مسلسل سورۃ اخلاص کی تکرار کرتا، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص وما تسمیہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ مجھے تعداد کا علم نہیں ہوتا تھا اور میں گھنٹوں اس کو پڑھتا رہتا، 500 800 1000 مرتبہ پڑھتا جاتا۔ جب بہت زیادہ میں تھک جاتا پھر رکوع سجدے کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھتا۔ میں پڑھتا رہا، میں پڑھتا رہا، میں پڑھتا رہا۔ ایک رات پڑھ کر تھک ہار کر سو گیا، اسی طرح دوسری رات بھی پڑھا اور پھر تیسری رات بھی گھنٹوں پڑھتا رہا اور تھک ہار کر سو گیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا بہت زیادہ پانی ہے، جیسے کہ سمندر ہو، اور اس پانی کے اندر راستہ بنا اور میں راستے میں اتر گیا۔ بہت نیچے سمندر میں راستے میں ایک دروازہ نظر آیا، میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ چونکہ میرا نام حشام ہے تو میں نے کہا حشام۔ بولے کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے کوئی مشکل ہے، اس کا حل لینا ہے۔ دروازہ کھلا تو اندر جگہ جگہ کارپیٹ بچھے ہوئے تھے، انوکھے راستے، انوکھی زندگی۔ میں بہت حیران ہوا، ہر طرف نگہبان ہاتھوں میں برچھے اور تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ عود کی عنبر کی دھویاں تھیں، خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ ایک تخت پر شاہ جنات بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دربان نے بتایا یہ شاہ جنات ہیں۔ میں نے جا کر انہیں سلام عرض کیا اور ادب سے وزیر کا مسئلہ بیان کیا کہ میرا مالک بادشاہ کا وزیر ہے، وہ ایک مسئلہ کے لیے بہت پریشان ہے، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس کا حل دے سکیں؟ اور باوقار اور گرجدار آواز شاہ جنات کی نکلی اور کہنے لگے وزیر کو کہو کہ سورۃ کہف پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 10 ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس کی ترکیب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے اور استخارے کی نیت سے سوتے وقت پڑھے، اور پھر یہ آیت 101 دفعہ اول و آخر 7 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھے اور سوتے وقت مسلسل اسی آیت کو پڑھتے رہیں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا ہے اپنے اس مقصد کا خوب خوب تصور کریں۔ 1 دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن میں اللہ پاک کی طرف سے کسی نہ کسی شکل میں
خواب میں، انسانی شکل میں یا گمان یا تصور کی کیفیت میں ہاں اور نہ کا جواب مل جائے گا۔ اور اپنے وزیر سے کہو کہ اگر وہ اس مشکل کا اور زیادہ مکمل حل چاہتا ہے تو باجرہ، چاول اور شکر ہم وزن لے کر قبرستان میں یا دریا کے کنارے چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کے بلوں پر روزانہ خود ڈال آئے، یا کوئی ایسا ذمہ دار آدمی ہو جس کے ذریعے اس کی خوراک روزانہ پہنچائے۔ میں نے سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس پلٹا۔ وہ دربان مجھے واپس اسی دروازے پر چھوڑ کر گیا۔ میں جب باہر آیا تو پانی واپس مل گیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں حیران ہوا، اور وہی آیت میری زبان پر تھی، یعنی سورۃ کہف کی آیت۔ میں اسی وقت اٹھا، میں نے وزیر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اس کے دربان سے عرض کیا۔ دربان نے اسی وقت وزیر کی خوابگاہ تک پہنچایا۔ وہ اچانک رات کے آخری پہر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے اسے جا کر یہ سارا خواب من و عن سنا دیا۔ وزیر کو کچھ تسلی ہوئی، مجھے کہنے لگا تم بھی میری طرف سے یہ کرو، اور میں بھی کرتا ہوں۔ دوسری رات میں نے بھی وہی استخارہ کا عمل شروع کر دیا، اور اس نے بھی کیا۔ مجھے تو تیسری رات حقیقت واضح ہو گئی، اور وزیر کو 8ویں رات وہی کا وہی حکم جو مجھے ملا تھا اسے بھی مل گیا۔ ہاں، میں نے اتنا کیا کہ وزیر کو نہیں بتایا، اور اس کو لکھ کر دے دیا، اور واضح عرض کیا کہ اس کاغذ کو نہ کھولیے گا۔ جب آپ کی استخارے کی حقیقت واضح ہو جائے تو پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ 8ویں رات وزیر کو ایک حکم ملا کہ بادشاہ سے کہو کہ اپنے بڑے بیٹے کو ولی عہد بنائے، اور اپنی رعایا میں سے 70 صالحین ایسے چنے جو نہایت مخلصین ہوں، اور ان کو تمام اخراجات دیں، اور دینے کے بعد ان سے کہیں کہ وہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں آخری 6 صورتیں پڑھیں، اور روزانہ 100 رکعت ایسی پڑھیں کہ جس کی ہر رکعت میں آخری 6 صورتیں بما تسمیہ لازمی پڑھیں۔ اگر بڑھاپا یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ ان کا بیٹا تندرست ہو جائے گا، اور بادشاہ خود بھی اپنی نماز اور ہر رکعت میں آخری 6 صورتیں پڑھے۔ بادشاہ کے حرم کی خواتین بھی یہی پڑھیں۔ 123 دن یہ عمل کیا جائے، بادشاہ کا بیٹا بالکل تندرست ہو جائے گا، اور مملکت کو سنبھالنے کا اس کے اندر ملکہ ہوگا، اور اس کا دماغ، دل، جسم نہایت صحت مند ہو کر اس قابل ہوگا کہ حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ بادشاہ بہت خوش تھا، اس نے مجھے قیمتی انعامات و اعزازات سے نوازا۔ میں بہت خوش تھا کہ بادشاہ کا مسئلہ حل ہو گیا، اور اس سے کہیں زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے استخارے کا نہایت کامیاب ترین عمل مل گیا۔ مکلی کے قبرستان کی وہ میت جس کا نام حشام تھا مزید بولا کہ میں نے اس استخارے کو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو بتایا۔ وہ ایسے کہ مفتی وقت کو میں نے یہ سارا خواب اور یہ ساری کیفیت بتائی کہ وہ بھی خوش ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ جس شخص کو بھی یہ استخارہ بتایا گیا اس کو ہر حقیقت واضح ہو جاتی تھی، یا خواب کے ذریعے کوئی شخص اس کو حقیقت بتاتا تھا، یا پھر خیالات و گمان یا نیند سے اٹھنے کے بعد اس کو ساری حقیقت دل میں واضح ہو جاتی۔